السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے اور گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی آپ نے اپنے دن کی شروعات اچھی نیتوں سے کی ہوگی، کچھ اپنوں سے وعدے اور وعید کے ساتھ اس دن کا آغاز کیا ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ٹاپک کو چھڑنا چاہتا ہوں، ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہماری زندگی میں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اہمیت کو اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام پاک میں خوب واضح فرمایا ہے۔ لوگ جس کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، میں اس چیز کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں ٹائم کے بارے میں، وقت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے انسان کو وقت جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا، اور دنیا کی ہر دولت کھو کر دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کبھی واپس نہیں آتے۔ اسی لیے اسلام میں وقت کی قدر کو اسلام میں وقت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ ٹائم از دا موسٹ ویلیوبل ایسٹ آف اے بلیور، ونس اٹ از گون اٹ نیور ریٹرنس۔ یعنی کہ جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وقت کی بہت ویلیو ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وقت ایک بار جب چلا جاتا ہے، بیت جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ قرآن پاک کے مختلف جگہوں میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر وقت کی قسم کھائی، وقت کی قسم یاد فرمائی۔ کبھی اللہ نے فجر کو یاد فرمایا، والفجر، کبھی اللہ نے عصر کی جانب عصر کو یاد فرمایا، والعصر، اور کبھی رات، واللیل۔ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ وقت کی اہمیت بھی ہمیں بیان کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بلند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو یاد فرمائے تو اس کی اہمیت پر مسلمان کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسلام کی ایک صفت ہے، آپ دیکھ لیں، آج دنیا میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف ٹیلنٹ یا پھر انٹیلیجنس سے ملتی ہے۔ ہنر ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس بہت سے آئیڈیاز ہو، دماغ ہو بہت سارا، تو ہم جیت سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہے۔ ٹیلنٹ یہ تو نعمت ہو سکتا ہے، ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو نتیجہ بنانے کے لیے ڈسپلین ضروری ہے، ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے۔ اسکل از بلڈ آن ڈسپلین، ناٹ آن ایکسکیوزز۔ اسلام کا نظام ہی تو ڈسپلین ہے، اسلام کا نظام ہی ڈسپلین کا بہترین نمونہ ہے۔ 5 وقت کی نماز جو کہ مقرر ہے، اپنے وقتوں پر اسے ادا کرنا ہے۔ آپ ان کے وقتوں پر ادا نہیں کریں گے، قضا ہو جائے گی۔ رمضان کے روزے ہیں، اگر مہینے میں رکھے اور روزہ شمار ہو جائے گا، رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا، فرض روزہ نہیں ہوگا آپ کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، 1 سال گزر جائے پھر آپ دیجیے۔ حج کے مقرر مناسک ہیں کہ حج آپ کو ایگزیکٹ اسی دن کرنا ہے، اسی تاریخ میں کرنا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہوگا۔ ہاں، عمرہ آپ کر لیں گے، لیکن حج اسی دنوں میں کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی انتظام اور پابندی کے ساتھ گزارنا چاہیے مومنوں کو۔ ٹائم مینجمنٹ کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت کو ہم کنٹرول کر لیں، اس وقت کو ہم روک لیں، اس وقت کو ہم اپنے پاس جمع کر کے رکھیں، نہیں، یہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب مفہوم نہیں ہے، کیونکہ وقت تو اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا ہے اور گزرتا چلا جائے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی عادتوں کو، اپنی
پریورٹائز کو اور اپنے اعمال کو منظم بنانا ہے. ڈونٹ مینیج ٹائم، مینیج یور سیلف. جو شخص اپنے دن کا مقصد طے کر لیتا ہے اس کے لیے ہر گھنٹہ قیمتی ہو جاتا ہے، ہر گھنٹہ قیمتی، ہر سیکنڈ اس کے لیے قیمتی بن جاتا ہے. اور جو بغیر پلاننگ کے جیتا ہے، صبح اٹھا اور برش کیا، ناشتہ کیا، بس اب جیسے زندگی گزر رہی ہے گزار لیتے ہیں، اس کا اکثر دن چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں گزر جاتا ہے. کبھی کوئی کام اسے کھینچ لے گا، کبھی کوئی کام اسے کھینچ لے گا، یوں ہی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا اصول ہو. دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرے، فجر کی نماز سے کرے، صبح کے وقت کو علم اور مطالعہ کے لیے مخصوص کر لیں، ہر دن کے اہم مقاصد پہلے سے لکھ لیں. کل آنے والے صبح وہ تو کل آئے گا، لیکن آج آپ رات کو کل کی تیاری کر لیں. کل کے آپ گول سیٹ کر لیں. کل مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام مجھے جلد کرنے ہیں، یہ کام تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے تو چلے گا لیکن کل کرنا ہے. اس طرح آپ گول سیٹ کر لیں. آپ اپنے وقت کو مینیج کریں اس طرح کہ آپ ایک ڈائری لیں اور اس میں آپ اپنے سارے کام لکھ لیں اور اس کو ارینج کر لیں کہ اس وقت میں مجھے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹائم اچھے سے مینیج ہو جائے گا اور آپ وقت پر سارے کام کر پائیں گے. ہر دن کے اہم مقاصد پہلے سے ہی لکھے جائیں، اور غیر ضروری چیز جیسے موبائل ہو گیا اور دیگر ایپس ہو گئے، انسٹا، فیس بک، یہ ساری چیزیں جو بیجا ہے، اس بے مقصد چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ پھر ٹائم مینجمنٹ اچھے سے ہوگا. ہاں، سوشل میڈیا کا یوز کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا یوز کریں تو آپ سرچ کر کے کریں. آپ سرچ کریں کہ مجھے فلاں چیز دیکھنی ہے، پھر اس چیز کو دیکھیں، پھر واپس آپ اپنے اسٹڈی کے جانب آ جائیں. اس طرح سوشل میڈیا کا صحیح یوز بھی ہو پائے گا اور پھر آپ اپنے وقت پر کام بھی کر لیں گے. ہر رات آپ اپنا محاسبہ کیجیے کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا، اللہ کی رضا اور اپنے مقصد کے کتنے قریب آپ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہتری آئے گی، برتری آئے گی. اسمال کنسسٹنٹ ایفرٹ کریٹ ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹ. تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کو منظم اور مہذب انداز سے چلنا چاہیے، اپنے وقت کی پابندی کرنی چاہیے. اگر آپ وقت کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر آپ وقت کو اچھے طرح سے نہیں گزارتے ہیں، اس کو آپ اپنے کام میں نہیں لاتے ہیں، تو وقت آپ کو کاٹ کے چلا جائے گا، وقت آپ کو کمزور کر دے گا، وقت آپ کو بیکار بنا دے گا، وقت آپ کو ناکام کر دے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز روٹین سے کریں اور اپنے دن کا اختتام بھی روٹین سے کریں. آپ شیڈول بنائیں اور اس شیڈول کے مطابق آپ اپنے ایام کو گزاریں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت اچھے سے مینیج ہوگا، وقت پر کام ہوگا، صحت بھی صحیح رہے گی، دماغ بھی صحیح چلے گا اور ہمارے سارے ورک کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں کل ایک نئی صبح میں ایک نئی سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.